وہ شاعروں کو چھوڑ دیا، تمہارا کام قرآن حدیث ہے. شاعر ہیں تو جب تک کہ آپ 10 منٹ کی ایک تقریر پہلے نہ کریں کلام پڑھ ہی نہیں سکتے. ارے تمہارا کام ہے اپنا کلام پڑھو، یہ ساری چیزیں علماء پہ چھوڑ دو. ہر آدمی جو دوسرے کے کام میں دخل دے رہا ہے، یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ. ڈاکٹر ڈاکٹری کم کر رہا ہے، انجینئرنگ زیادہ جھاڑ رہا ہے. انجینئر انجینئرنگ کم کر رہا ہے، موٹر میکینک زیادہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. موٹر میکینک اپنا کام کم کر رہا ہے، ڈاکٹر زیادہ بنا نظر آ رہا ہے. جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا، اور اس میں یہ یاد رکھیے ہمارا کام خالی کوشش کرنا. جس کو جو کام ہے وہ انجام دینا. یہ کربلا کا پیغام، یہ کربلا کا پیغام ہے. ایک آدھ اصحاب امام میں تو مثالیں ملیں گی کہ بعض خواتین اپنے شوہر یا اپنی اولاد کی موت پہ اتنا محبت حسین میں سرشار تھی کہ تلوار اٹھا کے خیمے سے باہر آ گئی. اہل بیت کی کسی خاتون کی مثال نہیں ملے گی. کیا وہ جو عام اصحاب کی مائیں وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور لیلا کم محبت کرتی ہیں علی اکبر سے؟ کیا وہ عام اصحاب کی بیوائیں اپنے شوہر کے لاشے کے قریب آ کے اس کا سر گود میں رکھے ان کو زیادہ محبت؟ رباب کو کیا کچھ کم محبت؟ نہیں. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جس کا جو فریضہ ہے وہ اپنے کام کو انجام دے، دوسرے کا کام اپنے ذمہ نہیں لینا ہے. اور جو جملہ آج ہم سے کہا جاتا ہے جب ہم فیس بک کی بات چھیڑتے ہیں، مولانا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہاری بھی لڑائی لڑ رہے؟ تو ہم سے کہا جاتا ہے جس دن 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، اس دن سے لے کے کربلا جانے تک ہر ایک نے کہا تھا آقا حسین آپ ایک ہاری بھی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دشمن منافق غیر کہیں تو آدمی نظر انداز کرے، قریبی لوگ بھی کہہ رہے. عبداللہ ابن عباس وہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین کوفے والوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو جہاں جا رہا ہے جس مقصد کو لے کے جا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس کو خالی وہ خط دیکھ رہے ہیں نا جو کوفے والوں نے بھیجا کہ ساتھ نہیں دیں گے. عبداللہ ابن جعفر طیار کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. یہ جملہ کافی جسے مولا کائنات اپنی زینب جیسی بیٹی کے شوہر کے طور پہ منتخب کرے. زینب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں. شریعت اور عقیدہ روک دیتا ہے، ورنہ یہ 5ویں معصوم 15ویں معصومہ قرار پائیں گی زینب کبریٰ بھی. دنیا کے بعض علاقوں میں خصوصاً حیدرآباد دکن وغیرہ میں شاید شہادت زینب کی رات بھی تاریخ بھی منائی جاتی ہے. لیکن جس کو میرا مولا منتخب کرے، معصومہ قوم کی ساری زندگی شادی نہیں ہوئی، کفو نہیں ملا، زینب کبریٰ کی شادی کیسے ہوگی؟ مولا کے خیال میں عبداللہ ابن جعفر طیار کا رتبہ اتنا بلند تھا. وہ بھی آگے سمجھا رہے ہیں حسین، البتہ وہ آگے سب یہی کہتے ہیں حسین کوفے والوں کو مجھ سے بہتر کون جانتا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تجھے روک دیتا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے تو امام زمانہ ہے، جو کرتا ہے وہ حکم خدا سے کرتا ہے. راستے یہ اتنی روایتیں آپ نے سن لی ہیں کہ میں ایک طرح سے آپ کا قیمتی وقت ان روایتوں میں نہیں سرو کرنا چاہتا. خلاصہ راستے میں عام لوگ مل رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں قلوبہم معک وسیوفہم مع یزید. کوفے کی کیا حالت ہے؟ حسین نے پوچھا، کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ. یعنی ان سب کو بہت ہی پالشڈ وے میں بہت ہی تہذیب کے ساتھ لوگوں نے جواب دیا. سب کا خلاصہ یہ کہ حسین آپ ایک ہاری ہوئی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. یزید تو ہے آپ کے خلاف، جو آپ کو بلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہوں گے. حسین نے اپنے عمل سے یہی پیغام دیا کہ مومن کا کام ہی ہاری ہوئی لڑائی کو لڑنا ہے. جیتی ہوئی لڑائی تو ہر آدمی لڑ لے گا، دنیا میں جس کو بھی نظر آئے گا وہاں کامیابی ہے، سب دوڑ کے جائیں گے. مومن ہاری ہوئی لڑائی لڑتا ہے لیکن صرف خدا کے لیے، اور اسی کو قرآن کہتا اولئک ھم الفائزون، تم کامیاب ہو گئے. ہم ایک جملہ میں دیکھیں وقت نہیں ہے، اگر کہیں میری کوئی بات آپ کے لیے گراں گزرے تو میری اس پریشانی کی وجہ سے معاف کر دیجیے گا. میں منزل مصائب پر آ گیا ہوں، اس لیے ایک ریکویسٹ کر دوں. بہت برا لگتا ہے مجھے ممبر سے کہنا، لیکن کیا کروں، اتنے سارے محبت کرنے والے ہیں یہاں پہ. آج 2 دن مسافرے کے بعد مجھے جانے دیجیے گا.
بہت سے لوگوں کو ملاقات کرنا ہے, کچھ کو مسئلے پوچھنا ہے, وہ سب 2 دن اب آپ. کچھ میری ایسی مصروفیات سی ہو گئی ہیں کہ بس یہ 2 دن کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور مصافحہ بھی کل کے انداز سے نہ ہو. ماتم کرنے والوں کے ماتم میں ڈسٹربنس نہ ہو. میں ممبر سے اتر کے کونے میں جاؤں گا اور پھر وہاں پہ آپ تشریف لے آئیے گا. یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ دنیا میں تو ترستا رہتا ہوں کہ ہے کوئی بھائی ہمیں کھڑا ہوا ہوں, کوئی ہے ہاتھ ملانے والے. ہاتھ مارنے والے تو مل جاتے ہیں, ہاتھ ملانے والے نہیں. آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہے. میں اس کی قدر کرتے ہوئے دوسرے مومنین کی جو مجھے اس وقت خدمت کرنا ہے, جو پہلے سے وعدے, تو یہ بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی. جیتی ہوئی لڑائی تو ہر ایک لڑتا ہے. مومن کا کمال تو ہے کہ اگر خدا کا حکم آ جائے تو وہ ہاری ہوئی لڑائی بھی لڑے. لیکن کسے کہتے ہیں ہاری ہوئی لڑائی؟ دنیا والوں کے اسٹینڈرڈ سے. قرآن تو کہتا ہے اولئک ھم الفائزون, یہی لوگ کامیاب ہوئے. اور ہمیں بھی وقت کم ہے تو میں حوالے نہیں دے پا رہا ہوں. ہمیں بھی بھائی آپ خیبر کا واقعہ سنتے, مسلمان جیتے, کامیاب ہوئے. کتنی بڑی کامیابی. کبھی ہماری زبان پہ وہ جملہ آیا کہ کاش ہم بھی خیبر میں ہوتے. اپنی طرف سے کہا, میں بات کر رہا ہوں, اللہ نے, رسول نے اور اسلام نے کبھی یہ سکھایا خیبر کو یاد کر کے کہو کاش ہم وہاں ہوتے. کیا کہیں گے اس کو؟ فیا لیتنی کنت معکم. اے خیبر والوں, کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے, اس جہاد میں حصہ لیتے. خندق کا تذکرہ آیا کہ ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. ارے خندق کے میدان والوں مسلمانوں, کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. بدر میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. اگر یہ کہتے ہیں تو صرف کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. زیارت وارثہ ہر ایک آج پڑھے گا جملہ, آپ کس کو یاد کر کے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ہاری بھی لڑائی کہہ رہی ہے. کہا کہ مومن کی جو پہچان ہے ان کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے. خیبر میں جنگ جیت لی گئی, اس میں کوئی کمال نہیں ہے جانا. وہ باقی باتیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ خیبر کے لیے گئے, کتنے مال غنیمت کے لیے. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنی جان دینے آیا. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنا سر دینے آیا. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنا خون بہانے آیا نہیں. یہ جملہ بھی میں نے آدھا کہا. کربلا میں آئے ہیں, ایک سر دینے والے آئے اور ایک چادر دینے والے آئے. اور شاید سر دینے والوں سے بڑا امتحان چادر دینے والوں کا. میں ہر سال اپنے بہت ہی بزرگ قابل احترام قوم تشیع کا فخر و وقار علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں. مسائل فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے یہ لگا کہ حسین کربلا میں ذبح ہوئے, زینب زندہ رہی. نہیں, اگر ذبح الحسین بکربلا ہے, اگر حسین کربلا میں ذبح ہوئے تو زینب بھی ذبح ہوئی. کیونکہ اسلام میں لفظ ایک ہے, ذبح طریقے الگ ہیں. ایک عام جانور کا ذبح ہے اس کی گردن کی رگیں کاٹو. مچھلی کا ذبح ہے اسے پانی سے نکالو, وہ جس طرح تڑپتی رہتی. حسین کا ذبح ہے کہ قاتل سینے پہ بیٹھ کے گلے پہ خنجر چلا رہا, اور زینب کا ذبح ہے کہ سر سے چادر چھینی جا رہی. پھر دیکھو علی کی بیٹی کی کیفیت. مگر یہاں پہ مسائل کا اگلا جملہ کہنے سے پہلے حسین اور زینب کو ایک اور مرحلے میں ملا کے آپ کے سامنے مسائل پڑھوں اور بات ختم. دیکھیے, کربلا میں آنے والے نادان اور ناسمجھ نہیں تھے. ہر ایک کو پتا تھا حسین کون ہے, ہر ایک کو پتا تھا زینب کون ہے. اتنا مکمل تعارف بھی کرایا تھا, اور اتنے لوگ اس مجمع میں تھے جو حسین بار بار کہتے تھے تم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نانا کے کندھے پہ بھی دیکھا. یہی وجہ کہ عمر سعد کے لیے کربلا میں 2 مرحلے بڑے سخت آئے تھے. جب حسین ذوالجناح پہ اتنے زخم کھا چکے تھے, جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, آقا سجاد سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ آقا کے ہاتھ میں عقیق کی تسبیح ہے. سجاد کہتے ہیں یہ جو دانا تمہیں عقیق کا نظر آ رہا ہے نگینا, اتنا بدن بھی میرے بابا کا سلامت نہیں تھا. تلوار, نیزے, برچھیاں, تیر,
लश्कर यजीद बोरियों में पत्थर भी लेके आए थे, जो कुछ और ना कर सका तो पत्थर उठा उठा के हुसैन के बदन पे मार रहा है। मगर अजीब मंजिल, मैदान करबला में हुसैन आखिरी वाला मरहला जुल्जना पे जख्मों से झूम रहे हैं, मगर ये अली का लाल है, जुल्जना पे इस तरह जमा बैठा। पूरी रिवायत आजकल ही पढ़ी जाती है, मैं खाली एक जुमला पढ़ रहा हूं। जब हरमुला से पूछा गया मुख्तार ने कि तूने करबला में क्या कारनामा किया, तो उसने अपना तीसरा तीर क्या बताया। एक बार उमर साहब मेरे पास घबराया है, कहा कि हरमुला, हुसैन के हमने इतने तीर मारे, हुसैन के हमने इतने नेज़े मारे, हुसैन पे हमने इतनी तलवारें बरसाई हैं, हुसैन पे हमने इतने पत्थर मारे हैं, हुसैन घोड़े से गिर नहीं रहे। और जब तक कि हुसैन जुल्जना पड़े, मेरे किसी सिपाही में हिम्मत नहीं है कि हुसैन के करीब आए। जालिम दुश्मन भी जानते हैं हुसैन कौन। जब तक हुसैन जुल्जना पे है, मेरा कोई सिपाही करीब नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है किसी में। तो तेरा एक काम है, किसी तरह हुसैन को जुल्जना से गिरा दे। और हरमुला कहता है मैं ये करबला में मेरा तीसरा और आखिरी तीर था, वो मैंने कमान संभाली और तीर भाल का तीर रख के इस तरह चलाया कि हुसैन की पेशानी की हड्डी तोड़ के ये तीर हुसैन के सारे मुबारक में लगा और मेरा आका एक बार जुल्जना से जमीन करबला पे गिरा। ये भी आसान नहीं। इधर हुसैन जुल्जना से गिरे, बर्छियों वालों ने बर्छियां बढ़ा के हुसैन के बदन को उसमें ले लिया। बाद उलमा कहते हैं एक बार इमाम ज़माना ने आका हुसैन को सलाम किया, मेरा सलाम उस शहीद पर जो घोड़े की ज़ीन पर भी नहीं था, करबला की जमीन पर भी नहीं था। तुम औलाद फिर कहां थे? नेज़े और बर्छियों की हनी पे मेरे दादा का जिस्म बेबस था। मगर असल जुमला इसमें सिर्फ एक है, आज के मसाइब की हद तक। उमर साहब कहता है कि हुसैन की इतनी हैबत और जलाल है लोगों के दिलों में, मेरे सिपाही भी करीब नहीं आएंगे जब तक कि हुसैन जुल्जना से ना गिरे। और ये जुमला ज़ैनब के लिए भी करबला में इस्तेमाल हुआ। जब खूनी पकड़ के लाया गया, वही मुख्तार ने कहा खूनी तूने क्या किया? कहा कि मैदान करबला के लूट मार में मुझे आने में जरा देर हो गई। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा सारा असबाब लूटा जा चुका, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ मैंने निगाह डाली, एक छोटी सी बच्ची के कान में हल्के से गोशवारे नजर आ रहे। न सिर्फ ये कि गोशवारे बहुत ही सस्ते से आए, बल्कि बच्ची भी फरियाद करती है, कोई करीब आता है ना, वो बच्ची तरफ के कहती है ये गोशवारे न छीनना, बाबा ने मुझे ईद के तोहफे में दिए थे, बाबा न रहा, बाबा का तोहफा तो छोड़ दो। 3.5 साल की नन्ही बच्ची की फरियाद, और इतने मामूली गोशवारे, यजीदियों का दिल भी फरियाद सकीना सुन के पिघल गया, छोड़ के आगे बढ़ा। खूनी कहता मैंने सोचा मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इतना नुकसान भी क्यों करूं, मैं जल्दी से आगे बढ़ा, सकीना के गोशवारों पे हाथ डाला, बच्ची ने गोशवारे जल्दी से छुपा लिए, मेरे बाबा की निशानी है, इसे छोड़ जाओ। मैंने देखा मुझे देर हो रही है, इतना वक्त न था कि गोशवारे खोलता, एक बार मैंने गोशवारे पे हाथ डाल के जो गोशवारा था, जिंदान शाम तक बच्ची जो जख्मी कानों से गई है, कान की लौ जो कटी है, खूनी कहता ये मैं था। लेकिन मैं कहता हूं इससे ज्यादा अगला जुमला आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? मगर अगर ये ना बताऊं तो करबला के मजालिम कैसे आएंगे? कहता है मैंने देखा और कोई चीज बची, एक मंजर नजर आया, सारी बीवियों की चादरें छिन गई, चादर ज़ैनब पर किसी ने हाथ नहीं डाला। ज़ैनब की ऐसी हैबत, ज़ैनब की ऐसी जलालत, ज़ैनब का ऐसा रोज जालिमों पे तारी है, जिन्होंने लैला की चादर छीनी, जिन्होंने फरवा की चादर छीनी, जिन्होंने रबात की चादर छीनी, चादर ज़ैनब पे हाथ डालने की हिम्मत यजीदी में भी नहीं पड़ रही। खूनी कहता मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं अली और फातिमा की बारी ज़ैनब कुबरा के करीब आता हूं। एक बार मैंने चादर ज़ैनब पे हाथ डाला, फौज में कमजोर और बूढ़े लोग भर्ती नहीं होते, खूनी को जवान और ताकतवर
55 बरस की ज़ईफा, खूली मर्द है, ज़ैनब औरत है, खूली जवान और ताकतवर है, ज़ैनब 55 साल की है। और फिर जब दिल पे 18 दाग लगे हों, जिसने अकबर का लाशा देखा हो, जिसने असगर की नन्ही सी लाश देखी हो, मगर खूली कहता है मैंने चादर ज़ैनब पे हाथ डाला और ज़ैनब ने दोनों हाथों से अपनी चादर को थामा। मैं पूरी ताकत लगा के थक गया, ज़ैनब से चादर न छीन सका। ज़ईफा बेशक है, 18 दाग कलेजे पर बेशक है, मगर अब्बास की बहन है, अब्बास की बहन फातेह खैबर हैदर कर्रार की बेटी है। खूनी कहता जब बहुत